السلام علیکم، میں ہوں شرافت علیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بیماری کیوں آتی ہے، یعنی کسی بھی بیماری میں جب آپ کا جسم جاتا ہے تو اس کا میکانزم کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہماری باڈی کے اندر اعضاء کے تحت کچھ قوتیں ہیں جس کی بنیاد پہ آپ کی باڈی میں خاص طرح کے فنکشنز یا عوامل ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب کہیں پہ ہماری باڈی کے اعضاء ڈسٹرب ہوتے ہیں، ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں قوتیں متاثر ہوتی ہیں، اور قوتیں متاثر ہونے سے خاص طرح کے افعال آپ کی باڈی میں صحیح طرح سے رونما نہیں ہو رہے ہوتے، اس وہاں پہ آپ کی باڈی کسی بھی میڈیکل کنڈیشن میں جا سکتی ہے۔ اب اس کو سمجھ لیجیے گا، ہماری باڈی میں ندب افرا اعضاء کے تحت اعضاء رئیسہ یعنی دل، دماغ اور جگر اور ان کی ملحقہ قوتیں، اور یہ آپس میں مل کر ایک خاص سا کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہے آپ کی لائف، آپ کی زندگی۔ جب کبھی کوئی بھی عضو ان میں سے متاثر ہوتا ہے تو اس کے آگے پھر بعد میں آپ کی باڈی کی قوتیں متاثر ہونے سے خاص طرح کے عوامل آپ کی باڈی میں نہیں ہو پا رہے ہوتے، اور اس نہ ہونے کے عمل کو ہم بولتے ہیں میڈیکل کنڈیشن۔ اعضاء رئیسہ کیا ہے؟ دل، دماغ اور جگر، اور اس کے تحت خاص طرح کی قوتیں۔ اب ہوتا کیا ہے، جب آپ کی باڈی بیمار ہوتی ہے تو اس بیماری میں خاص طرح کی اس کی ایک آواز ہوتی ہے، اس کی ایک زبان ہوتی ہے، اس کی ایک لینگویج ہوتی ہے جس کے مطابق وہ آپ کو بتا رہی ہوتی ہے۔ اور عرف عام میں ہمارے ہاں یہ ہوتے ہیں کہ اس علامت کو ہم دبانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ علاج کے زمرے میں نہیں آتا۔ ہمیں وہ اصل سبب کو جب تک وہ دور نہ کیا جائے اس کو دور کرنا ہوتا ہے۔ اب کس طرح سے اس کو سمجھیے گا، جس طرح جب کبھی آپ کی باڈی میڈیکل کنڈیشن ہوتی ہے تو ہوتا اصل میں یہ ہے کہ آپ کی باڈی میں کوئی ایک عضو متاثر ہوتا ہے، جس کے متاثر ہونے سے باقی اعضاء پہ اس کے کچھ منفی اثرات مرتب ہو رہے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ آپ نے اس کو پڑھا یا سنا ہوگا، تحریک، تحلیل اور تسکین۔ یعنی ایک عضو جو کہ مقام مرض ہے وہ تحریک والا عضو ہوگا، اور اس کے بعد جو باقی ہوں گے تحلیل یا تسکین میں، وہ بیماری یا وہ مرض کی وجہ سے یا وہ سوزش کی وجہ سے جہاں پہ تحریک ہے وہ افعال بھی متاثر ہوں گے۔ تحریکی حالت تو پہلے ہی ڈسٹرب ہے، تحلیلی یا تسکینی حالت بھی بیماری کی کنڈیشن میں آئیں گے۔ جب آپ کی باڈی میں کوئی میڈیکل کنڈیشن پیدا ہوتی ہے تو وہ آواز کے ذریعے بتاتی ہے، اور وہ آواز کیا ہے جس کو ہم بیماری کا نام اکثر اوقات دیتے ہیں، اور وہ ہے آپ کی باڈی میں بخار، درد اور خاص طرح کی سوزش۔ اب اس کے درجات ہیں، اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اعضاء کی۔ اعضاء رئیسہ کون سے ہیں؟ اعضاء رئیسہ وہ ہے دل، دماغ، جگر۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی باڈی میں جو میڈیکل کنڈیشن پیدا ہوتی ہے اس وقت آپ کی باڈی ایک پکار دیتی ہے، اور وہ کون سے درجات سے کو طے کرتی ہے۔ ہماری باڈی میں جب کوئی میڈیکل کنڈیشن ہوتی ہے تو سارس کے درجے ہوتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ لذت، حبس، قبض، سوزش، ورم، درد، اور 7ویں نمبر پہ ہے بخار۔ یہیں پہ آ کے ہم آج جا کے اٹک جاتے ہیں، اور اسی کو ہم سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی باڈی کی کنڈیشن کیا ہے۔ سوزش ہو گئی ہے تو سوزش کو اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ اس کو ہم سمجھتے نہیں، اس میکانزم کو نہیں سمجھتے۔ اس کو سمجھے بغیر ہم علاج کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں پھر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، اور نئے نئے امراض، نئے نئے عوارض سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں تو یقیناً آپ اوور باڈی کے میکانزم کو سمجھ لیں گے کہ آپ کی باڈی کیا کر رہی ہوتی ہے۔ یہ بات میں شروع میں آپ کو بتا دی تھی کہ آپ کی باڈی کی آواز ہے، بتاتی ہے، بول کے بتاتی ہے، اور وہ علامات ہوتی ہیں، اور وہ علامات ایک مالک جو اس زبان کو، اس لینگویج کو سمجھتا ہے، اس کے مطابق جب وہ دوا دیتا ہے کہ اس پکار میں یہ دوا دینی ہے، تو وہ آپ کا کوئی بھی آپ کی میڈیکل کنڈیشن ہے وہ آسانی کے ساتھ آؤٹ ہو جاتی ہے۔ اب اصل میں اگر چونکہ سوزش کا لفظ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا، سوزش، باقی یہ جو لفظ ہیں یہ یقیناً آپ ان کو سمجھ نہیں آئی، لیکن یہاں پہ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ جب آپ کی باڈی، ہم بولتے ہیں سوزش ناک ہو چکی ہے، یا ورم ہو چکا ہوا ہے، یا بخار ہو چکا ہوا ہے، یہ آپ چیزیں یقین قریب آپ نے سنی ہوں گی، قریب۔
یعنی کہ ورم، درد یا بخار. ہماری باڈی میں جب کہیں پہ ان قوتوں کے متاثر ہونے سے دل، دماغ و جگر متاثر ہونے سے آپ کی باڈی میں جب فاضل مادے رکتے ہیں، یعنی ٹھیک طرح سے جب یہ کام نہیں کریں گے تو فضلہ رکے گا، مادے رکیں گے، غیر مادے رکیں گے. ان رکنے کی وجہ سے آپ کی باڈی اس کو بھرپور باہر پھینکنے کی کوشش کرے گی، لیکن اعضاء ٹھیک نہیں کام کر رہے. کیونکہ مین جب اعضاء یہ کام نہیں کریں گے تو ان کے ماتحت اعضاء، یعنی کچھ وہ اعضاء ہیں جو نالیدار غدود میں آتے ہیں اور کچھ وہ ہیں غیر نالیدار. جب آپ کے باڈی کے نالیدار یا غیر نالیدار متاثر ہوں گے غدود، تو لازمی بات ہے وہ فضلہ وہیں پہ رہے گا اور وہاں پہ خمیر پیدا ہوگا، کیونکہ آپ کی باڈی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی باڈی ان درجوں کو کراس کرے گی. لذت، حبس، اس کو پہلے رکھ لیں، بعد میں رکھ لیں، یہ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو بتایا. یہاں پہ حبس یعنی رکاوٹ، کسی چیز کا رکنا، مادے یہاں پہ رکتے ہیں. حبس اور لذت کا مطلب یہاں پہ آپ خارج کرتے ہیں. جب آپ نے کبھی کسی کو خارج ہوتی ہے تو وہ خارج کا مطلب وہاں پر یہ ہوتا ہے آپ کی باڈی اس لیے وہاں پہ کھجلی ہو رہی ہوتی ہے تاکہ بلڈ سرکولیشن وہاں پہ جائے، خون کا دوران ایک نارمل رینج میں نہیں جا رہا، وہ وہاں پہ جائے. وہاں پہ رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے تاکہ وہ ایک ریگولر فارم کے اندر بلڈ جو ہے وہاں پہنچے، تو آپ کی باڈی کیا اختیار کرتی ہے؟ خارج ایک عمل اختیار کرتی ہے تاکہ اس کو دور کیا جائے. حبس یعنی کہ اسٹیٹ، وہی جو میں نے خارج کی مثال دی. قبض، قبض اور رک جانا، کسی چیز کا بند ہونا، یعنی کہ تھوڑی رکاوٹ، اس سے زیادہ رکاوٹ، قبض اس سے زیادہ رکاوٹ، سوزش انتہا کی رکاوٹ. سوزش کا مطلب آپ اتنی رکاوٹ ہو چکی ہے آپ کی باڈی کے پاس آپشن نہیں ہے ان مادوں کو خارج کرنے کے لیے. آپ کی باڈی وہاں پہ کیا میکینزم اختیار کرے گی؟ آپ کی باڈی سوزش کی شکل اختیار کرے گی. سوزش بذات خود مرض نہیں، بلکہ آپ کی باڈی اس مخالف میں جو کہ وہاں پہ مادہ رکا ہے یا بیرونی طور پر کوئی مہیج چیز آئی ہے، جراثیم ہو سکتا ہے، وائرس ہو سکتا ہے، بیکٹیریا ہو سکتا ہے، تو وہاں پہ آپ کی باڈی جو رد عمل کے طور پر جو چیز سامنے آئے گی یا وہاں پہ وائٹ سیلز کا بمبارمنٹ ہوگی تا اس کو ختم کیا جائے، رد عمل کے اوپر جو سوجن پیدا ہوگی یا سوجن کی طرح کی وہ جو سرخی میل جو علامات نمودار ہوں گی، وہ سوزش ہوگی. سوزش جب اپنی انتہا کو پہنچے گی، بہت زیادہ رکاوٹ ہوگی، تو وہاں پہ ورم کی کنڈیشن پیدا ہوگی. اور جب ورم بھی وہاں پہ کراس ہو رہا ہے اور اعضاء ٹھیک نہیں ہو رہی، یعنی کہ ان کو موقع ہی نہیں ملا سازگار حالات کا، موافق حالات ہیں، یعنی کہ دوائی شکل میں ہو سکتے ہیں، غذائی شکل میں ہو سکتے ہیں، ریسٹ کی شکل میں ہو سکتے ہیں، کھانا پینا، یعنی کہ ساری چیزیں اس میں عوامل ہیں. اگر وہ ٹھیک نہیں ہوئے تو آپ کی باڈی ان چیزوں کو کراس کرتے 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 ورم کنڈیشن آ گئی. اب ورم میں کیا، یہاں پہ بھی آپ اعضاء آپ کے ٹھیک نہیں ہوئے تو آپ کی باڈی پھر کیا شکل اختیار کرے گی؟ وہ درد کی شکل اختیار کرے گی. اور جب درد ہوتا ہے، ہمارا عرف عام میں کیا ہوتا ہے، ہم درد کو روکنے والے ادویات کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ درد کے میکانزم کو نہیں سمجھتے. آپ کی باڈی میں انڈیکیشن ہے جو کہ باڈی بتا رہی ہے کہ یہاں پہ درد ہو رہا ہے، ہم اس درد کو دباتے ہیں. اس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں، کانٹا کسی کو شخص کو چبھ جاتا ہے اور وہاں پہ ایک شخص درد کی عالم میں کوئی پین کلر دوا لیتا ہے جب کانٹے کو نہیں نکالتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ درد کے عمل کو جو کہ بتا رہا ہے کہ مسئلہ آپ کی باڈی میں آ رہا ہے، انڈیکیشن دے رہا ہے، لال بتی یا سرخ بتی جو ہے وہ آن ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ ہے، اس کو ٹھیک کیا جائے. جبکہ ایسا عرف عام میں نہیں ہوتا. درد کو روکنے والی اکثر خواتین ادویات لیتی ہیں، اور میں نے دیکھا یہاں پہ جو اکثر خواتین جو درد کے معاملے میں جاتی ہیں یہ اتنی جلدی سے ٹھیک ہونے والی نہیں ہوتی. بخار یہ آخری باڈی کا حربہ ہے، ایک چال ہے جس کو بھی بہت بری طرح یہی سمجھا گیا کہ بخار بہت بری علامت ہے. بخار خود کوئی مرض نہیں. بخار کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی میں جو یہ عوامل ہوئے ہیں، آپ کی باڈی کا رد عمل ہے. یعنی آپ کی جو آپ کا برین ہے، یہاں پہ جو تھیلمس کے قریب ایک ہائپو تھیلمس ایک برین کا حصہ ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ جہاں پہ رکاوٹ ہے آپ کے جسم کسی بھی حصہ پہ، وہ گلے میں ٹھنڈ کی وجہ سے ہو سکتی ہے، آنتوں کی سوزش ہے، کچھ بھی آپ کی کہیں پہ بھی ہے، تو وہاں پہ کیا کرتا ہے، وہاں پہ رکاوٹ ہوتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، باڈی کے ٹمپریچر کو بڑھاتا ہے اس طرح سے ہے کیونکہ وہ ٹمپریچر وہاں پہ جہاں پہ رکاوٹ ہے بڑھاتا ہے تاکہ اس رکاوٹ کو ختم کیا جائے. لیکن رکاوٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جو حرارت بڑی ہوتی ہے پورے جسم میں جو پھیل جاتی ہے، اور اسی کا نام بخار ہے. کہ بخار میں اکثر ہم یہی غلطیاں کرتے ہیں
کہ ٹمپریچر کو لو کرنے والی دوا دی. اسی طرح پرانے جتنے بھی مریض ہوتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھے ہیں کہ ان کے بخار بگڑتے ہیں, اور بخار کے بگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مرض وہیں پہ اٹکا ہوا ہے, ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور بہت سے امراض بخار کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتے, خاص طور پر مزمن یعنی کرونک امراض بخار کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتے. اس ٹمپریچر پہ جا کے جو آپ کی باڈی نے آپ کی باڈی کو ڈیٹاکسیفیکیشن کرنی تھی وہ ٹھیک طرح سے نہیں ہو پا رہی, جس کی وجہ سے ہماری کنڈیشن پیدا ہو رہی ہے. لاسٹ میں یہ بات کرتا ہوں, وہ تمام لوگ جن کو کینسر ہوتا ہے, کینسر سیل, یہ ان حالتوں سے ہوتے ہوتے یعنی کہ اکثر دیکھا کہ بخار بھی آپ نے جن لوگوں کو بخار ہوتا ہے اور ان کی باڈی میں اتنی جلدی یہ شکل اختیار کی باڈی نہیں کر سکتی ٹیومرز کی یا سولیوں کی. اس کا مطلب ہے ٹیومر یا سولیاں آخری آپ کی باڈی کی چال ہے. جس طرح آپ کی باڈی کا بخار, درد یا ورم آخری چالیں ہیں آپ کی باڈی. آپ نے غلطی کی یعنی کہ بخار ہوا, آپ نے پھر اس کو دبا دیا, درد ہوا اس کو پھر دبا دیا, ایسی ادویات جس کو دبا دیا گیا, تو ہوگا کیا, آپ کی باڈی پھر آگے کراس کرتے ہوئے یہ ساری آپ کی باڈی کی میڈیکل ڈیزیز آپ کی باڈی ہوتی ہے پیدا یا بیمار ہوتی ہے, اس وقت میں یہ وہ اختیار کرتی ہے کہ یہ وہ رستے ہوتی ہیں, یہ ان کے ذریعے آپ کی باڈی بتا رہی ہوتی ہے. اور یہ بھی ثابت کرتی ہے کون سا درجہ ہے, وہ لذت میں ہے, حبس میں ہے, قبض میں ہے, سوزش میں ہے, ورم میں ہے, درد میں یا بخار میں ہے, یا رسولیاں یا پھر کینسر سیل تک بھی آپ کی باڈی اس حالت میں جا رہی ہوتی ہے. اگر ان کو میں سم اپ کرتا ہوں, ان تمام چیزوں کو جو میں نے یہاں پہ درجات بتایا کسی بھی میڈیکل کنڈیشن میں آپ کی باڈی پیدا ہوتی ہے یا اس میں میڈیکل کنڈیشن میں آپ کی باڈی جاتی ہے, تو اس کا مطلب ہے رکاوٹ. بڑی یہاں بات جہاں میں نے کی ہے, یہ ساری یہ رکاوٹ ہے. رکاوٹ کا مطلب کیا ہے, آپ کی باڈی میں ٹاکسن, زہریلے مادے, فاسد مادے اعضاء کے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے, یعنی آپ کی دل, دماغ اور جگر, اس میں انشاءاللہ میں بات کروں گا کس طرح یہ ورک کرتے ہیں. آپ نے اس کو میں یہاں پہ ایک حوالہ دیتا ہوں, آپ نے سنا ہوگا پازیٹیو نیگیٹو, ٹھیک ہے, یعنی کہ جس کو آپ گرم یا سرد کہہ لیں, یا بالکل میں اس کو مختصر کروں, آپ ان کی قوتیں پوٹینشیل ڈفرنس کیا لیں. یہ جو پوٹینشیل ڈفرنس ہے, اگر ایک گرم تار ہوتی ہے, ایک گرم تار ایک ٹھنڈی تار ہے, اور درمیان میں کوئی بھی چیز لگاتی ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے, وہ جو ہے آن ہو جاتی ہے. اور اسی طرح آپ کی باڈی کے اندر بھی یہی میکانزم چل رہا ہے. میں اگر بات کر رہا ہوں یہ لائف ہے, اور یہ ایسی وہ اس پوٹینشیل کی بنیاد پہ ہی ہے جو کہ ان کی متضاد قوتیں ہیں, یعنی کہ ان دونوں کا رد عمل, یہ جو اس کو نیوٹرل کہا گیا. اگر اس پہ بات کریں گے کس طرح وہ کام کرتا ہے انشاءاللہ. جب بات کر رہا تھا لذت, حبس, قبض, ورم کے حوالے سے, یہ رکاوٹ ہے. اور رکاوٹ کا مطلب مادوں کا رکنا, وہاں پہ قوتوں کے متاثر ہونے سے وہ آپ کی باڈی اس مادوں کو باہر نہیں نکال رہی, تو آپ کی باڈی میں جو پروگرامنگ اللہ اس کے اندر ودیت کرتا ہے کہ وہ ان شکلوں کو اختیار کرتے ہوئے درجات کے حوالے سے کہ لذت والا مقام ہے, حبس ہے, قبض ہے, سوزش کو اختیار کرنی ہے, ورم اختیار کرنا ہے, درد اختیار کرنا ہے, یا بخار کا کرنا ہے. اور یہ یقین آپ نے تھوڑی بہت اس بارے میں جانکاری لی بھی ہوگی. بخار بھی اصل میں یہ ایک بحران کی شکل ہے. یہ قریب بحران کی شکل میں ہی آتا ہے. آپ کی باڈی آپ کو خود کو کیور کرنے کے لیے یہ رستے یا یہ چالیں اختیار کر رہی ہوتی ہے, جہاں پہ ایک معالج یہ دیکھتی ہے کہ آپ کی بیماری کا درجہ کون سا ہے, اس کے مطابق جو دوا دی جاتی ہے تو پھر آسانی کے ساتھ آپ کیور کر سکتے ہیں.